السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کافی ٹائم کے بعد، چونکہ میں ذرا اتنے دنوں سے مصروف تھا، اس لیے ویڈیو بنا نہیں پایا، تو اس کے لیے معذرت ہوں۔ تو آج ہم پھر سے اپنا نورانی قاعدہ جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق ہے تختی نمبر 22۔ تختی نمبر 22 ہے میم ساکن کے قاعدے۔ ابھی تک ہم نے 21 تختیاں مکمل کر چکے ہیں، کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے تختی نمبر 22۔ تختی نمبر 22 ہے میم ساکن کے قاعدے۔ دیکھیے، جس طرح ہم نے تختی نمبر 9 اور 10 میں پڑھا تھا نون ساکن کا قاعدے، وہاں ہم نے پڑھا تھا تنوین اور نون ساکن کے 4 قاعدے ہیں: اظہار، اخفا، اقلاب، ادغام، جس میں ہم نے 2 قاعدے ہم پڑھ چکے ہیں، اظہار، اخفا۔ تو اقلاب، ادغام نورانی قاعدہ کی ترتیب سے آگے آئیں گے، وہ ابھی ہم نے پڑھے نہیں ہیں، وہ انشاءاللہ آگے آئیں گے، میم ساکن کے قاعدے کے بعد ہی وہ ہمیں پڑھنے ہیں۔ تو اس لیے نورانی قاعدہ کی ترتیب سے ہم چل رہے ہیں، تو اس لیے یہ تنوین نون ساکن جو آخری 2 قاعدے ہیں، اقلاب اور ادغام، وہ میم ساکن کے قاعدے کے بعد ہیں۔ اس لیے اسی کے اکارڈنگ ہم چل رہے ہیں، نورانی قاعدہ کے اکارڈنگ۔ اس لیے پہلے میم ساکن کے قاعدے آئے، اب اس کے بعد آئیں گے تنوین نون ساکن کے لاسٹ 2 قاعدے، اقلاب اور ادغام۔ ٹھیک، تو سب سے پہلے اپنا نورانی قاعدہ کھول کے رکھیے، میم ساکن کے قاعدے، تختی نمبر 22۔ تختی نمبر 22 ہے میم ساکن کے قاعدے۔ تو آپ سب بچوں نے نورانی قاعدہ کھول کے رکھ دیا ہوگا، تو ہم کرتے ہیں شروع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں۔ اب آپ یہ بھی بولا میم ساکن کیا ہوتا ہے، میں پڑھا چکا ہوں، جزم والے میم کو میم ساکن کہتے ہیں۔ تو میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں، ایک ہے اظہار شفوی، ایک ہے اخفاء شفوی، ایک ہے ادغام شفوی۔ کیا کیا؟ اظہار شفوی، اخفاء شفوی، ادغام شفوی۔ دیکھیے، اس میں لفظ بار بار ایک رپیٹ ہوتا ہے، شفوی، چونکہ جو ہونٹ ہے نا، ہونٹ کو عربی میں بولتے ہیں شفتن۔ ہونٹ کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ شفتن۔ چونکہ جو میم ہے، میم کا مخرج ہے دونوں ہونٹوں کی خشکی والا حصہ۔ با کا مخرج ہے نا دونوں ہونٹوں کی تری والا حصہ، اور میم کا مخرج ہے دونوں ہونٹوں کی خشکی والا حصہ۔ چونکہ میم کو عربی میں بولتے ہیں شفتن، تو اس لیے میم کا جو مخرج ہے دونوں ہونٹوں کی خشکی والا حصہ، تو اس لیے میم ساکن میں آتا ہے شفوی، اخفاء شفوی، اظہار شفوی، ادغام شفوی۔ تو امید ہے آپ کو کلیئر ہو چکا ہوگا۔ تو چلیے، آج ہم سب سے پہلے کریں گے اظہار شفوی۔ ٹھیک، اظہار شفوی کب ہوتا ہے؟ میم ساکن کے بعد نہ با آئے اور نہ ہی میم آئے، یا آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہو، میم ساکن کے بعد نہ ہی میم آئے اور نہ ہی با آئے، یعنی با اور میم کے علاوہ، کیا؟ با اور میم کے علاوہ، با اور میم کو چھوڑ کر کوئی بھی حرف آئے میم ساکن کے بعد، تا آئے، حمزہ آئے، کوئی بھی حرف آئے با اور میم کو چھوڑ کر، تو وہاں پر اظہار شفوی ہوگا۔ تو اظہار شفوی کب ہوتا ہے؟ میم ساکن کے بعد نہ با آئے نہ میم آئے، یعنی با اور میم کے علاوہ، یا آپ ایسے بھی آسان لفظ میں یوں کہو، میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے تو اظہار شفوی ہوگا، یعنی میم ساکن کی آواز کو ظاہر کر کے بلا گناہ کے جلد پڑھیے۔ ایک بار پھر رپیٹ کرتا ہوں، اظہار شفوی کب ہوتا ہے؟ یہاں سے رپیٹ کرتے ہیں، میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں، اظہار شفوی، اخفاء شفوی، ادغام شفوی۔ تو اظہار شفوی کب ہوتا ہے؟ میم ساکن کے بعد نہ با آئے نہ میم آئے، میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ، کیا؟ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے تو اظہار شفوی ہوگا، یعنی میم ساکن کی آواز کو ظاہر کر کے بلا گناہ کے جلد پڑھیے۔
اسے اظہار کہتے ہیں. ایگزامپل کیا آئے گا؟ ایگزامپل دیا ہے ہم فیہا ہے، لکم دینکم. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہیڈنگ آپ کو زبانی یاد ہونا چاہیے بچوں کو. ہم فیہا، حامیم پیش ہم، فا یا زیر فی، ہم فی، ہا الف زبر ہا، ہم فیہا. کریے اجرا. میم ساکن کے بعد نہ با ہے نہ میم ہے، سیدھا. یہاں یہ نہیں بول رہا میم ساکن کے بعد فا ہے، نہ، آپ کو بولنا ہے میم ساکن کے بعد نہ با ہے نہ میم ہے، اس لیے اظہار شفوی ہوگا. یعنی میم ساکن کی آواز کو ظاہر کر کے بلا گناہ کے جلد پڑھیے. باقی وہی اجرا. یا ساکن سے پہلے زیر اس لیے یا مدہ ہوگا، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیے. الف سے پہلے زبر اس لیے الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیے. ہم فیہا لکم دینکم، لام زبر لا، کاف میم پیش کم، لکم دال یا زیر دی، لکم دی، نون پیش نو، لکم دینو، کاف میم پیش کم، لکم دینکم. سیدھا اجرا کریے. میم ساکن کے بعد نہ با ہے نہ میم ہے، اس لیے اظہار شفوی ہوگا. یعنی میم ساکن کی آواز کو ظاہر کر کے بلا گناہ کے جلد پڑھیے. لکم دینکم. لم یلبسو، لام میم زبر لم، یا لام زبر یل، لم یل، با زبر با، لم یلبا، سین واپس سو، لم یلبسو. سیدھا کرو جرا. میم ساکن کے بعد نہ با ہے نہ میم ہے، اس لیے اظہار شفوی ہوگا. یعنی میم ساکن کی آواز کو ظاہر کر کے بلا گناہ کے جلد پڑھیے. لم یلبسو. ام لم تنذرہم، حمزہ میم زبر ام، لام میم زبر لم، ام لم، تا نون پیش تن، ام لم تن، ذال را زیر ذر، ام لم تنذر، ہا میم پیش ہم، ام لم تنذرہم. سیدھا کرے اجرا. میم ساکن کے بعد نہ با ہے نہ میم ہے، اس لیے اظہار شفوی ہوگا. یعنی میم ساکن کی آواز کو ظاہر کر کے بلا گناہ کے جلد پڑھیے. یہاں پر بھی اسی طرح میم ساکن کے بعد نہ با ہے نہ میم ہے، اس لیے اظہار شفوی ہوگا. یعنی میم ساکن کی آواز کو ظاہر کر کے بلا گناہ کے جلد پڑھیے. چونکہ اظہار شفوی تو اظہار کے معنی ظاہر کرنا، تو یہاں یہی بولنا میم ساکن کی آواز کو ظاہر کر کے بلا گناہ کے جلد پڑھیے. تو سیدھا اجرا کریں. نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے ذال ہے، اس لیے اخفاء حقیقی ہوگا. یعنی نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر غنہ کے ساتھ پڑھیے. اسے اخفا کہتے ہیں. اخفا کی مقدار ایک الف کے برابر ہے. را ساکن سے پہلے زیر ہے، اس لیے را ساکن باریک پڑھی جائے گی. تو یہاں پر یہ نہیں بول رہا ہم میں کوئی قاعدہ نہیں ہوگا. یہاں سیدھا یہاں پر اجرا نہیں کرنا ہے، بیکاز میم ساکن کے بعد مت ہی کچھ نہ با ہے نہ میم ہے، یا با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف نہیں ہے. بس یہاں اس کا اجرا کچھ نہیں ہے. یہاں سیدھا ہے کہ میم کے اوپر جزم ہے، جزم والے حرف کو پیچھے والے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھیے. اس کا اجرا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لاسٹ میں ام لم تنذرہم لہم اجرن، لام زبر لا، ہا میم پیش ہم، لہم، حمزہ جیم زبر اج، لہم اج، را دو پیش رن، لہم اجرن. کرے اجرا. میم ساکن کے بعد نہ با ہے نہ میم ہے، اس لیے اظہار شفوی ہوگا. یعنی میم ساکن کی آواز کو ظاہر کر کے بلا گناہ کے جلد پڑھیے. اسے اظہار بس بلا گناہ کے جلد پڑھیے. جیم کے اوپر جزم ہے. جیم حروف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے ہے، اس لیے جیم پر قلقلہ ہوگا. را کے اوپر 2 پیش کی تنوین ہے. تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے. لہم اجرن، ام لم ہم فیہا لکم دینکم، ام لم لم یلبسو،
ام لم تنذرہم لہم اجرن. ایک بار پھر کہتے ہیں رپیٹ. ہم فیہا لکم دینکم لم یلبسوا ام لم تنذرہم لہم اجرن. انشاءاللہ آگے ہم اس کو کل کنٹینیو کریں گے.